فوزیہ کی سہیلی ہے۔ سلمیٰ نے فوزیہ کو کہانی کی ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ فوزیہ نے کہا کہ یہ کتاب میں 5 دن میں واپس دے دوں گی۔ کتاب بہت دلچسپ تھی۔ فوزیہ نے 5 دنوں میں پوری کتاب پڑھ لی، لیکن وہ سلمیٰ کو کتاب واپس کرنا بھول گئے۔ دادی اماں کو پتہ چلا تو کہنے لگیں، فوزیہ، تم نے ابھی تک سلمیٰ کی کتاب واپس نہیں کی، تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ آؤ میں تمہیں ایک چونٹی کی کہانی سناتی ہوں۔ کسی جنگل میں شہد کی مکھیاں اور چونٹیاں رہتی تھیں۔ مکھیوں اور چونٹیوں میں دوستی تھی۔ ایک دن ایک ننھی چونٹی بیمار ہو گئی۔ وہ ساری رات کھانستی رہی۔ اسے زکام بھی تھا اور بخار بھی۔ چونٹی نے کسی حکیم سے سنا تھا کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ وہ شہد کی مکھی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ شہد کی مکھی نے چونٹی کو ایک برتن میں شہد دیا اور کہا کہ بعد میں یہ برتن ہمیں واپس کر دیں۔ چونٹی روزانہ ننھی چونٹی کو تھوڑا تھوڑا شہد کھلاتی رہی۔ اللہ کی مہربانی سے جلد ہی ننھی چونٹی صحت یاب ہو گئی۔ چونٹی نے برتن ننھی چونٹی کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ شہد کی مکھی کو دے دینا۔ ننھی چونٹی جب اپنے بل کے دروازے تک پہنچی تو تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ اتنی تیز بارش میں ننھی چونٹی کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ خط لکھ کر کسی طریقے سے شہد کی مکھی تک پہنچا دیا جائے۔ اس نے شہد کی مکھی کے نام ایک خط لکھنا شروع کیا۔ اس وقت ایک ٹڈی غار کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ننھی چونٹی نے اسے بلایا اور کہا کہ میں اتنی تیز بارش میں باہر نہیں جا سکتی، آپ یہ خط ذرا شہد کی مکھی کو دے آئیں۔ ٹڈی نے خط شہد کی مکھی کو پہنچا دیا اور شہد کی مکھی خط پڑھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے خط پہنچانے پر ٹڈی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جب بارش رک گئی تو ننھی چونٹی شہد کی مکھی کے پاس گئی اور اسے شہد کا برتن واپس کر دیا۔ شہد کی مکھی چونٹی کی اس اچھی عادت سے بہت خوش ہوئی۔ اس نے چونٹی کو اور شہد دیا اور کہا، اللہ وعدہ پورے کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ دلچسپ کہانی ختم ہوئی تو فوزیہ کو نیند آنے لگی۔ دادی اماں نے کہا، فوزیہ دائیں کروٹ سو جاؤ۔ فوزیہ نے سونے کی دعا پڑھی اور دائیں کروٹ لیٹ گئی۔